بڑا سخت ایک وہ جس کو یہ گورنمنٹ کو PDM2 کہتے ہیں، ایک فائنانس منسٹری 2 بھی چل رہی ہے. مجھے یاد ہے مفتاح صاحب بن گئے تھے تو الٹیمیٹلی ڈار صاحب ان کو کھا گئے. پھر آپ بھی سنا کہ آپ بھی شاید ان کے کوئی قریبی لوگوں میں موجود نہیں تھے، وہ آپ کو بھی کھا گئے. آپ بھی PMLN کے دائرے سے قریباً خارج ہو چکے ہیں، اگرچہ ابھی تک آپ کی فارمل طلاق نہیں ہوئی بھی، لیکن آپ بھی پریکٹیکلی باہر ہو چکے ہیں. مجھے بتائیں اب یہ جو چل رہا ہے فائنانس منسٹر کا سارا اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کی، میں اس لیے باتنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کو ڈار صاحب ہیڈ کر رہے ہیں. ہمارے شو میں بھی آپ نے کہا، آپ نے مہر کے شو میں بھی بتایا کہ پرائیویٹائزیشن آخری موقع پہ رکوائی تھی ڈار صاحب نے آپ کے پاس آ کے. جو شخص پرائیویٹائزیشن رکوا رہا ہو، اب وہ کیا کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کا ہیڈ بن جائے اور پرائیویٹائزیشن بڑا کی ایلیمنٹ ہو اس گورنمنٹ کی اکنامک پالیسی میں، اور اگر پرائیویٹائزیشن فیل ہوتی ہے تو فائنانس منسٹر کے فیل ہونے کے بہت زبردست برائٹ چانسز ہوتے ہیں. کیا ڈار صاحب نے اس لیے پرائیویٹائزیشن کمیشن لیا ہے کہ کیبنٹ کمیٹی کہ اس پروسیس میں بریکیں لگوائیں اور ادھر بریک لگے گی ادھر گریس لگے گی اور فارغ ہوں گے فائنانس منسٹر؟ ایک تو وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے، دیکھیں پرائیویٹائزیشن کے سب سے زیادہ جو امپلیکیشنز ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل ہوتے ہیں، کہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے جو حکومت میں ہے، مسلم لیگ نواز جو ہے، اس کا پولیٹیکلی اس کے لیے کتنا اچھا یا خراب ہو سکتا ہے پرائیویٹائزیشن پروسیس کو فائنل سٹیج تک لے کے جانا اور کرنا. پہلے بھی جب 2013 سے 2017 کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی یہ سب سے بڑا چیلنج پولیٹیکل ہی تھا، اور وہ پولیٹیکل فیصلے کیے گئے تھے تاکہ وہ عمران خان کے ڈر خوف سے کہ جی وہ روڈ پر نکل آئیں گے. وہ آلریڈی کہہ رہے تھے، بار کہہ رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، ایکسائٹڈ ہوئے میں PIA کے اوپر باقی چیزوں پہ بھی. میں وہ نہیں کہہ رہا، میں انڈیا ابھی کی نہیں بات کر رہا، میں کہہ رہا ہوں پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتے ہیں. سو ون ریزن دیٹ ڈار صاحب کو وہاں لگایا ہے کہ ایز وی گو along the next few months or 1 or 2 years، اور وہ جب میچور ہونے شروع ہوں گے جتنے بھی ادارے ہیں، PIA تو خیر لاسٹ سٹیج پر ہے، بٹ باقی جو ادارے ہیں اس کا اس وقت عمران خان کا کیا پولیٹیکل کلاؤڈ ہوگا، وہ باہر ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ پرائیویٹائزیشن کو اپوز کر رہے ہیں، تو وہ اندر بیٹھ کے پھر لوگ بات یہ کرتے ہیں یار ایک اور فرنٹ کیوں کھول رہے ہیں، ابھی کیا مسئلہ ہے کہ اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کر کے حکومت کرا لیں، ایسے ہی سوال اٹھتے ہیں. سو مجھے ایک تو یہ لگتا ہے کہ وہ چونکہ اورنگزیب صاحب پولیٹیکل پہلو نہیں رکھتے ہیں اور ان کے لیے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ جی PMLN کو کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے پرائیویٹائزیشن کر کے یا نہیں ہوتے. ایک تو یہ ریزن ہو سکتا ہے. Other than that, there is no other reason that Dar Saab as foreign minister, irrespective of the fact that 2013-2017 میں کیا ہوا. No, you mean no other justification. No other justification as a foreign minister. دیکھیں نا، یا تو وہ اور یہ ڈائریکٹ وہ ہے کہ اورنگزیب صاحب کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، پبلکلی چیلنج کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وی ڈونٹ ٹرسٹ دس پرسنس پروفیشنلزم اتنے امپورٹنٹ چیز کو آگے لے کے جانے. پھر ایک آپ کا فل فلیج فیڈرل منسٹر ہے علیم خان، وہ بھی پولیٹیکلی بڑے اسٹرانگ آدمی ہیں. اب اگر آپ ان کی پوزیشن دیکھیں، اگر میں اس جگہ ہوتا تو مجھے یہ نہ سمجھ آتا کہ میں ڈے ٹو ڈے مسائل کے لیے ڈار صاحب کے پاس جاؤں یا اورنگزیب کے پاس جاؤں. اورنگزیب صاحب نے IMF کو جواب دینا ہے، IMF کے یہ پروگرام کا حصہ ہے اور ہوگا بھی، بہت اسٹرانگلی ہوگا. سو وہ جب آپ ریگولر ریویوز ہوں گے تو اس وقت وہ تو ظاہر ہے علیم خان صاحب کو جواب دینا پڑے گا. وہ اورنگزیب صاحب کے تھرو جائیں گے یا ڈار صاحب کے تھرو جائیں گے؟ ڈار صاحب اویلیبل ہوں گے نہیں اویلیبل ہوں گے. ڈار صاحب نے اورنگزیب صاحب پہ مفتاح 2 کرنے کے لیے لیا یہ کمیٹی. دیکھیں نا، یہ چیز تو ڈار صاحب کو بالکل بھی نہیں اچھی لگی ہوگی کہ وہ منسٹر نہیں بنے. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. یہ ان کے لیے اتنا سخت فیصلہ ہوگا، ان کو مطلب ان کو یہ بتایا گیا ہے ان فل پبلک ویو پاکستانی قوم کے سامنے، IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے کہ دس مین مسٹر اسحاق ڈار از نو گڈ ایز اے فائنانس منسٹر، اور ان کی اتنی شکایتیں ہیں اس لیے ہم ان کو فائنانس منسٹر نہیں بنا رہے. یہ تو نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نہیں بننا چاہتے تھے، وہ بننا چاہتے تھے. آپ ان کے انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں، فیبری 8 کے بعد کے بھی انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو بھی پارٹی فیصلہ، اگر ان کا شوق نہیں تھا تو وہ کہہ سکتے تھے بڑے پبلکلی، بلکہ اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہ پبلکلی اپنے تھوڑی عزت رکھنے کے لیے یہ کہہ سکتے تھے کہ جی میں نے تو بننا ہی نہیں فائنانس منسٹر، آئی ہیو انف آف فائنانس منسٹری، تو میں کہیں اور خدمت سر انجام.
وہ بننا چاہتے تھے ان کو نہیں بنایا. تو ان کے لیے تو یہ مفتاح 2 نہیں, یہ مفتاح سے بھی زیادہ بڑا بوم شیل ہے. لے جائیں گے اس کو, گرا لیں گے. نہیں, ان کی پاور اب اتنی زیادہ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے ریلیشن شپ نواز شریف سے ہی واز ویری ویری کلوز. اچھا چلے, ویری انٹرسٹنگلی میں مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی جوائن کر لیا فون پہ, ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں. مفتاح صاحب یہ بتائیں, اکانومی کی بات ہو رہی تھی, میں زبیر صاحب سے ہی پوچھ رہا تھا کہ یہ پرائیویٹائزیشن بڑا کی ایلیمنٹ ہے اس گورنمنٹ کے لیے, اور خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے, پی آئی اے پہ ایکسائٹیڈ ہے, باقی چیزوں پہ, لیکن کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب, جو زبیر صاحب نے آفیشلی ریویل کیا تھا, بتایا تھا چینلز پہ بیٹھ کے کہ انہوں نے پرائیویٹائزیشن رکوائی تھی. یہ آپ کا والا مفتاح 2 کرنے کے لیے بنے ہیں کمیٹی کے چیئرمین کہ زبیر ان سے اورنگزیب صاحب کو فیلئر کیا جائے بائی ریٹارڈنگ دا پرائیویٹائزیشن پروسیس, اور کیا آپ کے خیال میں کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ کو تو لے گئے تھے وہ. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نجکاری جو ہے وہ پاکستان کی بہت بڑی ضرورت ہے, اور نہ صرف پاکستان کی ضرورت ہے بلکہ ایک سیاسی کنسنسس بھی اس پہ ڈیولپ ہو گیا ہے. جو سب سے زیادہ جو آبجیکشن ہوتا تھا وہ پیپلز پارٹی کو تھا, لیکن پی آئی اے پہ تو وہ بھی منع نہیں کر رہے. تو میرے خیال سے انشاءاللہ یہ نجکاری ہو جائے گی پی آئی اے کی, اور اس کے بعد پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے وہ پاور کمپنیز بھی ہونا شروع ہو جائیں نجکاری. تو اور اس کی بھی نجکاری کرنی چاہیے, صرف مینجمنٹ نہیں دینی چاہیے. تو اللہ کرے وہ ہو جائے. اب ہوتی ہے کہ نہیں. آپ بھی فائنانس منسٹر تھے, مجھے ذرا لاجک سمجھائیں کہ کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کو فائنانس منسٹر ہیڈ نہیں کر رہا لیکن فارن منسٹر ہیڈ کر رہا ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ کوئی جسٹیفیکیشن؟ وائلڈسٹ امیجنیشن. سر اب یہ تو دیکھیں نا, یہ وزیر اعظم کا ثوابدید ہوتا ہے. وہ وزیر اعظم جس کو چاہے وہ فائنانس منسٹر بنائے, جس کو چاہے نہ بنائے, جس کو چاہے وہ کیبنٹ کمیٹیز کا ہیڈ بنائے, جس پہ اس کو ٹرسٹ ہو. اب میں اس پہ کیا وہ کر سکتا ہوں کامنٹری؟ نہیں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں بیکاز آپ فائنانس منسٹر رہے ہیں, کتنا فرق پڑنا تھا فائنانس منسٹر کے لیے, کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کمیٹی کہ یہ ارریلیونٹ کمیٹی ہے, بیکاز پرائیویٹائزیشن کا پروسیس بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم گورننس کے اینگل سے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے, پرائیویٹائزیشن کا وزیر خود تو اس کا کمیٹی کا ہیڈ نہیں ہونا چاہیے, کوئی اور ہونا چاہیے, یہ بات درست ہے. لیکن کمیٹی کے اندر پی آئی اے کو اگر نجکاری کرنی ہے تو اس میں بہت سارے اقتصادی مسائل ہوتے ہیں. پی آئی اے کو فائنانس منسٹری نے بہت سارے لون گارنٹیز کرے ہیں, ان کو آپ نے بینک سے ریزالو کرنا ہے. وہ فائنانس منسٹری ہی کر سکتی ہے, بینکوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو لون کو ریزالو کرے گی. پی آئی اے کے جو باقی نقصانات ہیں اس کا کیا کرنا ہے, تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو فائنانس منسٹر کا اس کمیٹی کے اندر ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور I'll ask you one last question. مرزا صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ اگر چیئرمین جو ہوتا ہے فائنانس کمیٹی کا, کیبنٹ کمیٹی آن فائنانس اس کا پرائیویٹائزیشن کا, یہ کیا پروسیس کو امپیڈ کر سکتا ہے, سلو کر سکتا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پرائم منسٹر بھی چاہتے ہوں, فائنانس منسٹر بھی چاہتے ہوں, کیا اس پوزیشن سے پروسیس سلو ہو سکتا ہے؟ یہ سر ظاہر ہے کہ اگر آپ چیئرمین ہیں پرائیویٹائزیشن کمیٹی کے تو آپ پروسیس کو تیز بھی کر سکتے ہیں, پروسیس کو سلو بھی کر سکتے ہیں, پروسیس کو بہتر بھی کر سکتے ہیں, اور پروسیس خراب بھی کر سکتے ہیں. وہ چیئرمین کا تو بڑا ثوابدید ہوتا ہے. ڈاکٹر مفتاح, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.